اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ اے بنی اسرائیل، میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر نعمتیں کیں۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ، اور میں نے تمہیں فضیلت دی، تمام عالم پر فضیلت دی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا، اور اس دن سے ڈر جاؤ، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ جس دن میں کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا۔ ولا يقبل منها عدل، اور قیامت کے دن کوئی فدیہ عدل اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ ولا تنفعها شفاعۃ، اور قیامت کے دن کوئی سفارش بھی کام نہیں آئے گی۔ ولا هم ينصرون، اور نہ ہی نصرت اور مدد کی جائے گی۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو پھر سے دعوت دی ہے، دعوت فکر دی ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اس وقت کو یاد کریں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند کلمات کے ساتھ آزمایا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس عظیم رسول کو کامل پایا۔ وہ کلمات کیا تھے، وہ امتحانات کیا تھے؟ آپ نے مختلف علماء کرام سے سنا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بیٹا مانگا، حضرت اسماعیل۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا، اور جب بیٹا سعی کے قابل ہوا، دوڑنے لگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے میرے نام پر ذبح کر دیجئے۔ یہ بڑی آزمائش تھی، بڑا امتحان تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی بیوی ہاجرہ اور دودھ پیتے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ کر آئیے۔ تو اس امتحان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عظیم رسول کو اللہ نے کامیاب پایا۔ پھر آزمائش یہ تھی کہ آپ اپنا علاقہ چھوڑیے اور ہجرت کیجیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے علاقہ چھوڑ دیا اور ہجرت کرنے پہ تیار ہو گئے۔ یہ بڑی آزمائش تھی، بڑا امتحان تھا۔ پھر اس وقت کے لوگوں نے، قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی اور اس آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ بڑا امتحان، یہ بڑی آزمائش تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں جانے کے لیے تیار ہو گئے، مگر اللہ کی توحید کو، اللہ کی وحدانیت کو نہیں چھوڑا۔ تو یہ کلمات تھیں، یہ آزمائشیں تھیں۔ مختلف آزمائشوں کے اندر، مختلف آزمائشوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے عظیم رسول کو آزمایا۔ اور یاد رکھیں کہ انسان جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتا ہے، اتنا اس کے اوپر آزمائشیں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کی آزمائش کرتا ہے۔ یہ مخلوق میں سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کی آزمائش کرتا ہے۔ حالانکہ جو انبیاء ہیں وہ اللہ کے مقربین بندے ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کے عظیم ترین بندے ہیں، مقربین لوگ ہوتے ہیں انبیاء کرام۔ لیکن اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ انبیاء کرام کی آزمائش کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ تاکہ دنیا کی آزمائشیں برداشت کرنے کے بعد جب وہ ہمارے پاس آئیں تو ہمارے لیے، ان کے لیے انعامات ہی انعامات ہوں۔
تو اسی طرح جو مومن ہے، اگر مومن کے اوپر آزمائش آتی ہے تو یہ اسے پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمارے معاشرے کے اندر جس پر آزمائش آ جاتی ہے اسے طعنے سننے پڑتے ہیں، اسے عجیب نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے کہ اس پر آزمائش آئی ہے، اس سے کوئی گناہ ہو گیا ہوگا یا اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہوگی۔ یعنی ہمارے معاشرے کی سوچ کچھ اور ہے، لیکن شریعت کی جو فکر ہے وہ کچھ اور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی جو تعلیمات ہیں وہ کچھ اور جو ہے وہ کی طرف جو ہے وہ ہمیں دعوت دیتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ اللہ نے اپنے انبیاء میں سے سب سے زیادہ جو آزمائش کی ہے وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی آزمائش کی ہے۔ مگر آپ دیکھیے کہ اللہ نے انہیں خلیل بھی بنایا، پھر اللہ تعالیٰ انہیں اپنا با وفا پیغمبر بھی کہتا ہے، ابراہیم الذی وفا۔ تو اس مقام پہ اللہ فرماتے ہیں اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، کہ ہم نے مختلف آزمائشوں میں ڈالا اپنے عظیم پیغمبر کو، لیکن انہیں ہم نے کامیاب پایا۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، پھر میں آپ کو لوگوں کا امام بنا رہا ہوں، یعنی لوگوں کی جو امامت ہے وہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ امامت کا جو منصب ہے وہ عظیم منصب ہے۔ وجعلنا ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ امامت کا منصب بڑا عظیم منصب ہے جس کے لیے دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ امامت کا منصب عظیم پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو عطا فرمایا۔ قال ومن ذریتی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ میری اولاد کو بھی امام بنانا، یعنی جو امامت ہے میری ذریت کے اندر، میری اولاد کے اندر امامت کو قائم فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد امامت والا جو وعدہ ہے وہ ظالمین تک نہیں پہنچے گا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو مشرک ہیں، جو ظالم ہیں، وہ امام کبھی نہیں بن سکتے۔ البتہ آپ کی ذریت میں سے جو ایمان والے ہوں گے وہ امام ضرور بنیں گے۔ امامت کو آپ کی ذریت کے اندر میں رکھوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ظالمین کو امام نہیں بناؤں گا، بلکہ آپ کی ذریت میں سے جو ایمان والے موحدین ہوں گے میں انہیں امام بناؤں گا۔ اور آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی امام تھے، ان کے دو بیٹے اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام انبیاء تھے اور امام تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام نبی اور رسول اور امام تھے، پھر ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام امام تھے اور رسول تھے، اور حضرت اسماعیل کی اولاد سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا، آپ کو رسول بنا دیا، آپ کو نبی بنا دیا، آپ کو امام بنا دیا، تاجدار مدینہ، فخر الرسول، بلکہ انسانیت کا سردار بنا دیا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ جو اللہ نے وعدہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس عہد کی تکمیل فرمائی۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اس وقت کو یاد کیجئے کہ ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے ثواب کا ذریعہ بنایا، وَأَمْنًا، اور امن کا ذریعہ بنایا۔ جو بیت اللہ ہے یہ ثواب کا ذریعہ ہے، لوگوں کے ثواب کا ذریعہ ہے، لوگ وہاں جاتے ہیں اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے۔ اور جو بیت اللہ ہے وہ امن کی جگہ ہے، وہاں آپ نے دیکھا کہ لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے پھر بھی وہاں امن ہوتا ہے، اور وہ ثواب حاصل کرنے کی جگہ ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے بندو بنا لو مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، جائے نماز بناؤ۔ مقام ابراہیم یہ وہ مقام ہے جہاں کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی تھی۔
اسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ قرآن کریم کے بہت ساری آیات ایسی ہیں جو میری خواہشات کے مطابق نازل ہوئی ہیں، یعنی میری امید اللہ کی امید کے ساتھ مل گئی ہے۔ ان آیات میں سے ایک آیت کریمہ یہ ہے، حضرت عمر فاروق کی یہ رائے یہ تھی کہ مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا دیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، لہٰذا اگر کوئی حج کرنے کے لیے جاتا ہے یا عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے تو مقام ابراہیم پر وہ رکعتین ادا کرتا ہے، رکعتین کی ادائیگی کرتا ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی وَأَحِدْنَا إِلَىٰ ابراہیم، اور ہم نے وعدہ لیا ابراہیم اور اسماعیل سے ان طہر بیتیہ، کہ تم پاک بناؤ میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب اجعل ھذا بلدا آمنا، کہ اس شہر کو امن والا بنا دیجئے، وارزق اہلہ، اور یہاں کے اہل کو، یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق عطا فرما، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، رزق اسے عطا فرما جو ایمان لائیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ یہاں نقطہ، ایک شاندار نقطہ علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، آپ کی ذریت میں سے جو ایمان والے ہیں میں انہیں امام بناؤں گا۔ تو اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب مکہ کے لیے دعا مانگی کہ اے اللہ مکہ شہر کو امن والا شہر بنا، امن کا گہوارہ بنا، اور یہاں کے باشندوں کو رزق عطا فرما جو ایمان والے ہوں، یعنی وہی بات سامنے رکھتے ہوئے کہ امامت ملے گی ایمان والوں کو تو ان کے مطابق رزق ملے گا ایمان والوں کو، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ چونکہ وہاں امامت کا معاملہ تھا، وہاں نبوت کا معاملہ تھا، اور یہاں رزق کا معاملہ ہے، یہاں میں رزق سب کو عطا کروں گا، جو ایمان والے ہیں انہیں بھی رزق عطا کروں گا، اور جو ایمان والے نہیں انہیں بھی رزق عطا کروں گا، بلکہ جو ایمان والے نہیں اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں زیادہ نوازتا ہے تاکہ وہ سرکشی کے اندر مزید بڑھتے چلے جائیں، تاکہ وہ سارے جو ان کے لیے انعامات ہیں وہ دنیا میں حاصل کر لیں، آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، جو دنیا چاہتے ہیں جب وہ قیامت کے دن ہمارے پاس آئیں گے تو جہنم کے علاوہ ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو چونکہ رزق کا معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں چونکہ رب العالمین ہوں میں سب کو رزق عطا کروں گا۔ قال ومن کفر، فرمایا جو کافر ہے میں اسے بھی رزق عطا کروں گا، فامتعہ قلیلا، وہ دنیا سے کم فائدہ اٹھائے گا، ثم اضطرہ، پھر میں اسے مجبور کر دوں گا، الی عذاب النار، جہنم کی عذاب کی طرف۔ دنیا میں جتنا بھی مل جائے آخرت کے مقابلے میں قلیل ہوتا ہے، دنیا میں انسان جتنا جمع کر لیتا ہے آخرت کے مقابلے میں قلیل ہوتا ہے۔ ایک حدیث مجھے یاد آ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا جس کی ساری زندگی خوشحالیوں کے ساتھ گزری مگر وہ ایمان کی طرف نہیں آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اسے بلائیں گے اور اللہ تعالیٰ ملائکہ سے کہیں گے کہ جہنم کا اسے ایک غوطہ دو اور پھر اس کو نکالو۔ چنانچہ جہنم کا ایک غوطہ دیا جائے گا اور پھر اسے نکالا جائے گا۔ اللہ رب کریم فرمائیں گے تمہاری دنیا کیسی گزری ہے؟ کہے گا اے اللہ دنیا کے اندر میں نے ایک نعمت بھی نہیں دیکھی، جہنم کا جو ایک غوطہ ہے
اس کی وجہ سے دنیا کی ساری خوشحالیاں بھول جائیں گی، دنیا کی ساری نعمتیں انسان بھلا کے رکھ دے گا۔ اور فرمایا اس کے مقابلے میں وہ مومن جس کی دنیا ازمیشوں کے ساتھ گزری، مسائل کے ساتھ گزری، کوئی خوشی نہیں دیکھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قیامت کے دن جنت کا ایک غوطہ دے کر پھر اسے نکالیں گے، اور اللہ فرمائے گا تمہاری دنیا کیسی گزری ہے؟ کہے گا اے اللہ دنیا کے اندر میں نے ایک غم بھی نہیں دیکھا۔ یعنی ایک مرتبہ جنت کے داخلے سے دنیا کے سارے غم بھول جائیں گے، اور ایک مرتبہ جہنم کے داخلے سے دنیا کی ساری خوشحالیاں انسان بھول جائے گا۔ تو جو آخرت ہے، جو دنیا ہے، وہ آخرت کے مقابلے میں قلیل ہے۔ کافر کو جتنا مل جائے، فاسق کو جتنا مل جائے، آخرت کے مقابلے کے اندر قلیل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اضطرہ الی عذاب النار، جو کافرین ہیں، جو ایمان والے نہیں، میں انہیں آگ کے عذاب کی طرف انہیں مجبور کر دوں گا۔ وبئس المصیر، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی قواعد سے مراد بنیادیں، بیت اللہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے، اور ان کی زبان پر یہ جملہ تھا ربنا تقبل منا، اے اللہ ہمارا یہ عمل قبول فرما، اے اللہ ہماری اس تعمیر کو قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، تو قبول کرنے والا ہے، تو سننے والا ہے، العلیم جاننے والا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم جب خیر کا کام کریں اور اچھا عمل کریں تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اے اللہ ہمارا یہ عمل قبول فرما۔ ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا مسلمین لک، ہمیں اپنا مطیع اور فرما بردار بنا، ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد کو مطیع اور فرما بردار بنا، وارنا مناسکنا، اے اللہ ہمیں حج کے احکام سکھا، وتب علینا، اے اللہ تو ہمارے اوپر رجوع فرما، انک انت التواب الرحیم، اے اللہ تو ہی توبہ قبول کرنے والی ذات ہے، الرحیم مہربان ذات ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعائیں ہیں۔ ربنا وبعث فیہم، اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائی، تمام دعاؤں کو قبول فرمایا۔ اے ہمارے رب وبعث فیہم رسولا منہم، ان میں رسول مبعوث فرما جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیات انہیں پڑھ پڑھ کے سنائے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو انہیں کتاب اور حکمت سے مراد سنت ہے، جو سنت کی تعلیم دے، ویزکیہم، اور انہیں پاک بنائے، انک انت العزیز الحکیم، اے اللہ تو ہی غالب ہے، الحکیم تو ہی حکمت والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا جو مقصد تھا، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ پڑھ کے سنانا، اور دوسرا مقصد کیا تھا؟ کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا، اور تیسرا مقصد کیا تھا؟ وَيُزَكِّيهِمْ، معاشرے کو پاک بنانا۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معلم تھے، استاذ تھے، اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم کس نے دی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم دی۔ تو کتاب اور حکمت کی تعلیم، کتاب اور سنت کی تعلیم، قرآن اور حدیث کی تعلیم، یہ اصل تعلیم ہے، قرآن و حدیث کی تعلیم۔ وَيُزَكِّي، یہ نبی کا مقصد تھا، قرآن و حدیث کی تعلیم۔ یہ علم کی قرآن و حدیث کی جو تعلیم ہے یہ اصل بنیاد ہے، قرآن و حدیث کی تعلیم، اور یہی انسان کا مقصود ہونا چاہیے، قرآن اور حدیث کی تعلیم۔ البتہ جو دنیاوی تعلیم ہے وہ بھی آپ حاصل کریں، وہ بھی عصر کے اعتبار سے، جدید دور کے اعتبار سے وہ بھی ضروری ہے، لیکن آپ کے اوپر جو فرض ہے قرآن و حدیث کی تعلیم ہے، کتاب اور حکمت کی تعلیم ہے۔ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ
الا من صفیہ نفسہ، فرمایا کہ نہیں اعراض کرتا ملت ابراہیمی سے الا من صفیہ نفسہ، مگر وہی اعراض کرے گا جو بے وقوف ہے، جس نے اپنے نفس کو بے وقوف بنا لیا، سفیہ بنا لیا۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دنیا میں ہم نے انتخاب فرمایا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ، اور وہ آخرت میں لَمِنَ الصَّالِحِينَ، مقربین میں ان کا شمار ہوگا۔ جو ہمارے صالحین بندے ہیں، جو ہمارے نیک بندے ہیں، ان میں شمار ہوگا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا۔ اذ قال له ربه اسلم، جب اس کے رب نے اسے کہا اسلم، اے ابراہیم تو میرا مطیع ہو جا۔ قال اسلمت، تو کہنے لگے اے اللہ میں رب العالمین کا مطیع ہو چکا ہوں۔ ووصى بها ابراہیم، اور اسی ملت کی پر وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بنین، اپنی اولاد کو، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی یہی وصیت فرمائی۔ اصل بات یہ ہے، اس آیت کریمہ کا پس منظر یہ ہے کہ جو بنی اسرائیل تھے وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ہمیں وصیت کی تھی، ہمارے جو جد امجد تھے وہ ہم سے وصیت کر کے گئے تھے کہ ہم یہودیت کے اوپر قائم رہیں، قیامت تک کے لیے ہم یہودیت کو زندہ رکھیں، یہودی مذہب کو زندہ رکھیں، تورات کی تعلیمات کو ہم زندہ رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ان کی جو بات ہے یہ بات درست نہیں ہے۔ جب یعقوب علیہ السلام نے وصیت کی تھی تو اس وقت یہ لوگ موجود نہیں تھے، ان کی جو وصیت تھی وہ ملت ابراہیمی کی وصیت تھی، اور جو ملت ابراہیمی ہے اس میں دعوت الی التوحید ہے، ملت ابراہیمی کے اندر توحید کی دعوت ہے، توحید ہے ملت ابراہیمی کے اندر، لہٰذا ان کا جو دعویٰ ہے یہ درست نہیں ہے۔ وَوَصَّى بِهَا ابراہیم بنیہ ویعقوب، اسی ملت ابراہیمی کی دعوت دی، وصیت کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی۔ یا بنیہ، حضرت یعقوب نے کہا اے میری اولاد، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے انتخاب کیا ہے دین کو، فلا تموتن، تو تم نہ فوت ہونا، نہ تمہاری موت ہے، الا وانتم مسلمون، مگر تمہاری موت اسلام پر ہے۔ ہم میں سے ہر انسان کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ ہماری موت اسلام پر ہے۔ اگر آپ کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ ہماری موت اسلام پر ہے، تو کبھی بھی آپ اسلامی تعلیمات سے انحراف نہیں کریں گے، کبھی بھی آپ اسلامی تعلیمات سے اعراض نہیں کریں گے، آپ ہمیشہ نمازی بن جائیں گے، آپ ہمیشہ کے لیے زکوٰۃ ادا کرنے والے بن جائیں گے، آپ ہمیشہ کے لیے روزے رکھنے والے بن جائیں گے، آپ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے بندے بن جائیں گے۔ اگر آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ میری موت اسلام پر آنی چاہیے، میری موت کلمہ توحید پر آنی چاہیے، میری موت صحیح عقیدہ کے اوپر میری موت ہونی چاہیے، تو فلا تموتن الا وانتم مسلمون، ہرگز تم نہ مرو مگر تمہاری موت اسلام پر ہو۔ اے بنی اسرائیل، ام کنتم شہداء، کیا تم موجود تھے، حاضر تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کے پاس موت کے اسباب حاضر ہوئے، اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے اپنی اولاد سے کہا ما تعبدون من بعدی، کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا، تو وہ کہنے لگے نعبد الہک، ہم تیرے الہ کی عبادت کریں گے، و الہ آبائک، اور تیرے آبا حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے معبود کی، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کی، الہ واحدہ، ان سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب کے سب اللہ کے مطیع ہیں اور فرمانبردار ہیں۔
تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا یعملون۔ یہ امت گزر چکی ہے، لہا اس امت کے لیے وہ ہے جو اس امت نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کرو گے۔ اس امت کو وہ ملے گا جو اس امت نے عمل کیا، اور تمہیں وہ ملے گا جو تم کر رہے ہو۔ وَلَا تُسْأَلُونَ اور نہیں تم سے سوال کیا جائے گا، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ اس کے بارے میں جو وہ عمل کرتے تھے۔ لا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى کہ قیامت کے دن ہر انسان اپنا ہی بوجھ اٹھائے گا۔ جو پیچھے والی امتیں تھیں ان کے اعمال ان کے ساتھ اور ہمارے اعمال ہمارے ساتھ، یہ شریعت کا اصول ہے، یہ شریعت کا ضابطہ اور قانون ہے۔ وقالو اور انہوں نے کہا، کونوا ہودن تم ہو جاؤ یہودی، او نصارا یا عیسائی، تہتدو تو ہدایت پا جاؤ گے۔ قل یعنی وہ یہودی دعوت دیتے تھے یہودیت کی طرف، اور جو نصارہ تھے وہ دعوت دیا کرتے تھے عیسائی مذہب کی طرف۔ قل اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں کہہ دیجئے، بل ملت ابراہیم حنیفہ بلکہ تم پیروی کرو ملت ابراہیمی کی جو حنیف ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی طرف دعوت دی، خالص اللہ کی طرف دعوت دی، اسی لیے انہیں حنیف کہا جاتا ہے۔ وما کان من المشرکین اور ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے۔ قولو کہو، آمنا باللہ ہمارا اللہ پر ایمان ہے، وما انزل الینا اور جو ہماری طرف اتارا گیا اس پر بھی ایمان ہے، اور جو اتارا گیا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب والاسباط اور ان کی اولادوں کی طرف اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، اور اس پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوا اور عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اوتی النبیون اور اس پر بھی ایمان ہے کہ جو انبیاء کو ملا رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم ہم ان انبیاء میں سے کسی ایک کے درمیان تفریق نہیں کرتے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم سب اللہ کے مسلم، اللہ کے مطیع ہیں سب کے سب۔ انبیاء کرام کے درمیان تفریق کی جو بات ہیں، انبیاء کرام کے درمیان فرق تو تھا، جیسا کہ قرآن کریم کے دوسرے مقام پر ہے، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ کہ بعض انبیاء کو بعض پر ہم نے فضیلتیں عطا فرمائیں، لیکن یہاں پر ہے کہ ہم انبیاء کرام کے درمیان تفریق نہیں کرتے۔ تفریق کا معنی یہ ہے کہ ایک نبی کو تسلیم کیا جائے اور دوسرے نبی کا انکار کر دیا جائے، تو یہ تفریق ہے۔ جو ایمان والے ہیں، جو صحیح عقیدے والے ہیں، ان کا ایمان تمام انبیاء پر ایمان ہے، تمام انبیاء کی شریعتوں کے اوپر ان کا ایمان ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ جو متقی پرہیزگار لوگ ہیں ان کا قرآن پر بھی ایمان ہوتا ہے، اور ان کا ایمان سابقہ انبیاء پر اور ان کی شریعتوں پر بھی ان کا ایمان ہوتا ہے، متقی اور پرہیزگار بندوں کا۔ تو انبیاء کرام کی فضیلتوں کے اور درجات میں فرق ضرور ہے، لیکن تفریق اس انداز سے کرنا کہ ایک نبی کی تعلیمات کو تسلیم کیا جائے اور باقی انبیاء کا انکار کر دیا جائے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ مثلا ہمارا ایمان ہمارے نبی پر تو ہے، مگر حضرت موسیٰ پر، حضرت عیسیٰ پر ایمان نہ ہو، حضرت ابراہیم پر ایمان نہ ہو، تو یہ عقیدہ سے ہٹ کر بات ہے، یہ ایمانیات سے ہٹ کر بات ہے، تو لہذا یہ بات درست نہیں ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا پس اگر یہ ایمان لا چکے ہیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ مثل اس کے
جس طرح کہ تم ایمان لے آئے ہو فقد اہتدوا تو پھر یہ ہدایت پر ہیں۔ اگر ہمارا ایمان صحابہ کرام کے ایمان جیسا ہے، جیسا ایمان صحابہ کا ایمان تھا، تو پھر ہم ہدایت والے ہیں، پھر ہم ایمان والے ہیں۔ اگر ہمارا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا نہیں تو پھر ہمارے ایمان میں تردد ہے، ہمارے ایمان میں پھر جو ہے ہمارے ایمان کا خطرہ ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر انہوں نے اعراض کیا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ تو بے شک یہ اختلاف میں ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ان قریب اللہ تبارک و تعالی ان سے آپ کی کفایت فرمائے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللہ تبارک و تعالی کی ذات سننے والی ذات ہے اور علم رکھنے والی ذات ہے۔ صبغت اللہ، آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب انہیں شہید کیا جا رہا تھا تو اس وقت وہ روزے کی حالت میں اسی آیت کریمہ کی تلاوت کر رہے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ صبغت اللہ، اللہ کا رنگنا، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا اللہ تعالیٰ کے رنگ سے بہتر رنگ اور کس کا ہو سکتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہر نو مولود بچے کو یہودی رنگ دیا کرتے تھے، اور اسی طرح عیسائی وہ بھی نو مولود بچے کو عیسائیت کے رنگ کے ساتھ اسے رنگ دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے رنگ سے، یعنی جو اسلام کا جو رنگ ہے، اس سے بہتر اور کون سا رنگ ہو سکتا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ اور ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ قل کہہ دیجئے اتحاجوننا فی اللہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں تم ہمارے سے جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ وہ اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا اور ہمیں ہمارے اعمال کی جزا ملے گی اور تمہیں تمہارے اعمال کی جزا ملے گی۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ اور ہم سب اللہ کے لیے مخلص ہیں۔ ام تقولون بلکہ تم کہتے ہو، ان ابراہیم یعنی بنی اسرائیل کہا کرتے تھے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادیں کانوا ہودن او نصارا وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے۔ قل اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتا دیجئے اانتم اعلم ام اللہ کیا تم بہتر جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتے ہیں۔ ومن اظلم ممن کتم اور کون بڑا ظالم ہو سکتا ہے اس شخص سے بڑھ کر جو شہادت اور گواہی کو چھپا لیتا ہے من اللہ اللہ سے، وما اللہ اور نہیں اللہ تبارک و تعالی غافل عما تعملون تمہارے عمل سے۔ یہ امت گزر چکی ہے، لہا ما کسبت ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے عمل کیا اور تمہیں وہ ملے گا جو تم عمل کر رہے ہو۔ ولا تسألون اور نہیں تم سے پوچھا جائے گا ان کے اعمال کے بارے میں، بلکہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو بنی اسرائیل کا تذکرہ یہ جو سورۃ البقرہ ہے آیت نمبر 6 سے لے کر آیت نمبر 16 تک اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا ہے۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ ان آیات میں بلکہ مکمل رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے تحویل قبلہ کا مسئلہ بیان کیا ہے، قبلہ کی تبدیلی کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے۔ سب سے پہلے جو ہمارا قبلہ تھا وہ بیت اللہ ہی تھا، بیت اللہ کے بعد پھر ہمارا قبلہ بیت المقدس ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق تقریباً 16 یا 17 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، صحابہ کرام نے بھی۔ لیکن یہودی آپ کو طعنہ دیا کرتے تھے کہ آپ کا جو دعویٰ ہے وہ ملت ابراہیمی کا دعویٰ ہے، آپ ملت ابراہیمی کا دعویٰ کرتے ہیں
لیکن جو آپ کا قبلہ ہے وہ بیت المقدس ہے، آپ کا قبلہ تو بیت اللہ ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بار بار آسمان کی طرف دیکھتے اور منتظر تھے، انتظار کر رہے تھے کہ کب قبلہ کی تبدیلی کا آرڈر اور حکم ملتا ہے۔ چنانچہ 16 یا 17 مہینے کے بعد پھر قبلہ کی تبدیلی کا حکم ملا، صحابہ کرام کو اور امت مسلمہ کو حکم دیا گیا کہ تم اپنے چہرے قبلہ کی طرف یعنی بیت اللہ کی طرف کرو۔ تو جو سفہا قسم کے لوگ، اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو سفہا کہا ہے، بنی اسرائیل کو، یہودیوں کو جاہل کہا ہے۔ طرح طرح کے اعتراضات صحابہ کرام کے درمیان لے آئے۔ ایک اعتراض یہ تھا کہ آپ نے جو 16 یا 17 مہینے نمازیں پڑھی ہیں بیت المقدس کی طرف، ان کا کیا بنے گا؟ اور وہ صحابہ جو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے پڑھتے وہ فوت ہو گئے ہیں یا شہید ہو گئے ہیں، ان کا کیا بنے گا ان کا؟ تو اس طرح کے جو شبہات ہیں، اس طرح کے جو اعتراضات ہیں، وہ صحابہ کرام کے سامنے وہ کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام باتوں کا جواب اس رکوع کے اندر دیا ہے۔ سیقول السفہاء، ان قریب کہیں گے جاہل لوگ، من الناس ما ولاہم، کس چیز نے ان کے قبلہ سے انہیں پھیر دیا ہے، التی کانوا علیہا، جس قبلہ پر تھے۔ بیت اللہ کی جو تعمیر ہے، سب سے پہلے اس کی تعمیر تو فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے کرائی۔ ملائکہ کے بعد بیت اللہ کی جو دوسری تعمیر ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کی، اور بیت اللہ کی جو تیسری تعمیر ہے حضرت آدم کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام سے اللہ نے کرائی، اور جو چوتھی تعمیر ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کرائی گئی، اور جو پانچویں تعمیر ہے وہ جرہم، بنی جرہم قبیلہ تھا، اس سے اللہ تعالیٰ نے تعمیر کرائی۔ پھر اسی طرح جو ہے وہ آگے قصی سے تعمیر کرائی، پھر اللہ تعالیٰ نے تعمیر حضرت عبداللہ بن زبیر سے کرائی۔ عبداللہ بن زبیر کے بعد حجاج بن یوسف نے اس کی بیت اللہ کی تعمیر جو ہے وہ انہوں نے اپنے آرڈر سے تعمیر کرائی۔ تو مختلف ادوار میں بیت اللہ کی تعمیر ہوتی رہی ہے، لیکن جو پہلی تعمیر ہے بیت اللہ کی وہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ فرشتوں سے کرائی تھی۔ سیقول السفہاء من الناس، ان قریب بے وقوف اور جاہل لوگ کہیں گے، ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کس چیز نے انہیں ان کے قبلہ سے پھیر دیا ہے جس قبلہ پر یہ تھے۔ قل کہہ دیجئے، للہ المشرق والمغرب، اللہ مشرق اور مغرب کا مالک ہے، یہدی من یشاء، اللہ تعالی ہدایت عطا فرماتے ہیں جسے چاہتے ہیں صراط مستقیم کی طرف۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح جعلناکم، ہم نے تمہیں بنا دیا، امتاً وسطاً، عظیم امت، معتدل امت بنا دیا، بہترین امت۔ وسطاً کا معنی بہترین امت، یا وسطاً کا معنی معتدل امت، اعتدال سے کام لینے والی امت، افراط اور تفرید کا شکار نہ ہونے والی امت۔ بہتر، وسطہ بہتر کے معنی میں بھی آتا ہے، بہتر اور افضل امت ہم نے تمہیں بنا دیا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ، اور رسول تمہارے اوپر شہید گواہ بن جائیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن تمام انبیاء کی جو امتیں ہیں اپنے اپنے انبیاء کی تکذیب کر دیں گی۔ انبیاء کرام کہیں گے کہ ہم نے حق کا پیغام پہنچایا تھا، توحید کی دعوت ہم نے تم تک پہنچائی، لیکن ان کی قومیں انکار کر دیں گی۔ انبیاء کرام اپنی بات کے اوپر قائم ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب ان انبیاء کی جو گواہی ہے وہ کون دے گا؟ تو امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے گا، اور امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان انبیاء کرام کے حق میں شہادت اور گواہی پیش کریں گے۔
پھر معاملہ آئے گا کہ اس امت کی گواہی کون دیں، تو پھر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حق میں شہادت دیں گے کہ میری امت جو شہادت دے رہی ہے یہ سچی شہادت ہے اور حقیقت کے اوپر یہ کیا ہے، قائم ہے۔ تو اس بات کو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بیان کیا کہ ہم نے تمہیں بہتر امت بنا دیا تاکہ تم لوگوں پر شہداء گواہ بن جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر شہید اور گواہ بن جائیں۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور نہیں ہم نے قبلہ بنایا وہ قبلہ جس پر تم تھے، إِلَّا لِنَعْلَمَ، مگر ہم ظاہر کرنا چاہتے ہیں، مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، کہ رسول کی پیروی کون کرتا ہے، مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، کون اپنی ایڑیوں پر پھر جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے۔ اس تحویل قبلہ کے حکم کے بعد بہت سارے جو ہے منافقین، بہت سارے لوگ مرتد ہو گئے۔ اللہ رب کریم فرماتے ہیں ہم جاننا چاہتے ہیں، ہم ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون اپنے ایڑیوں کے اوپر پھر جاتا ہے اور مرتد ہو جاتا ہے۔ وَإِنْ قَالَتْ لَكَبِيرَةً، اور یہ نہیں ہے بھاری، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، مگر ان پر جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت عطا فرمائی ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ، اور نہیں اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرے گا۔ ایمان سے مراد اس مقام پر صلاۃ ہے، ایمان سے مراد نماز ہے۔ یعنی جو یہودیوں نے سازش کی کہ تمہاری نمازوں کا اور تمہارے اعمال کا کیا بنے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ جو نیکیاں مشرق کی طرف کی جاتی ہیں ان کو قبول کرنے والا بھی میں ہوں، اور جو نیکیاں مغرب کی طرف منہ کر کے کی جاتی ہیں انہیں قبول کرنے والا بھی میں ہوں۔ میں تمہارے ایمان کو، تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کروں گا۔ اس مقام پر صلاۃ کو ایمان کہا گیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر آپ نماز کے پابند ہیں تو آپ سچے ایمان والے ہیں، اگر آپ نماز کے پابند نہیں تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کا ایمان خطرے کے اندر ہے۔ لہٰذا جو نماز ادا کرنے، نماز کو جو ہے وہ ایمان کہا گیا ہے قرآن کریم کے اس مقام پر۔ ان اللہ بالناس، بے شک اللہ تبارک و تعالی لوگوں پر رؤوف الرحیم، نرم ہے اور مہربان ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے میرے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام، ہم آپ کا چہرہ الٹ پلٹ ہوتا ہوا ہم دیکھ رہے تھے آسمان میں، یعنی آپ آسمان کی طرف نظریں اٹھا رہے تھے کہ کب تبدیلی کا حکم ملتا ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم ضرور آپ کا قبلہ تبدیل کر دیں گے جسے تم چاہتے ہو۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ حکم ملا، لہذا آپ اپنا چہرہ مسجد الحرام کی جانب پھیر دیجئے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، تم جہاں کہیں بھی ہو، وہ دنیا کے جس کونے میں ہیں، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، تم اپنے چہروں کو اسی مسجد الحرام کی جانب پھیرو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جنہیں کتاب دی گئی ہے، لَيَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ حق ہے رب کی طرف سے۔ تورات میں یہ بات موجود تھی کہ آخری نبی آنے والا ہے، ذوالقبلتین، وہ نبی ہے، یعنی دو قبلوں والا نبی ہے۔ تورات میں یہ بات موجود تھی اور وہ پڑھ چکے تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ نبی دو قبلوں والا نبی ہے، یعنی اس کا قبلہ بیت اللہ بھی ہے اور اس کا قبلہ بیت المقدس بھی ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تمہارے عمل سے غافل نہیں ہے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اگر آپ ان کے پاس تمام نشانیاں لے کر بھی آ جائیں، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، تو یہ اہل کتاب، یہ یہودی آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہیں ان کا نہیں آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے، اور نہیں ان کا بعض کے قبلے کی پیروی کرنے والا، یعنی یہودی کبھی بھی عیسائیوں کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور جو نصارہ ہیں وہ کبھی بھی
یہود کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، بلکہ انہوں نے اپنے الگ الگ قبلے بنا رکھے ہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، اِنَّكَ اِذًا، بے شک آپ اس وقت پھر ظالمین سے ہو جائیں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ ایک انسان جاہل ہے، اگر جاہل ہے تو پھر اتنا اس کے اوپر جو ہے اتنا وہ مکلف نہیں ہوتا جتنا کہ وہ شخص مکلف ہے کہ جس کے پاس علم آ جاتا ہے، علم کے بعد پھر وہ جہالت سے کام لیتا ہے تو یہ بڑا جرم بن جاتا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں علماء کرام کے اوپر بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں، علماء کرام کے اوپر، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں روشنی عطا فرمائی ہے، اللہ نے انہیں علم کا نور عطا فرمایا ہے، تو لہٰذا ان پر ذمہ داریاں بھی بہت زیادہ ہیں۔ اگر یہ تھوڑا سا بھی دین سے ہٹیں گے، تھوڑا سا بھی شریعت سے ہٹیں گے تو پھر ان کے لیے بہت زیادہ وبال ہے، بہت زیادہ ان کے لیے پھر کیا ہیں، وعیدیں ہیں علماء کرام کے لیے۔ لیکن وہ علماء کرام جو اپنے منصب کو سمجھتے ہیں، اپنی فرائض کو سمجھتے ہیں، اپنے فرائض کو تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، تو پھر یہ جو علماء ہیں یہ کائنات کے عظیم ترین لوگ ہیں انبیاء کرام کے بعد، اس لیے انہیں انبیاء کا وارث کہا جاتا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ وہ لوگ کہ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے، یعنی یہود، وہ پہچانتے ہیں اس نبی کو جس طرح کہ وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو کہ یہ ہمارے بیٹے ہیں، یہ ہماری اولاد ہیں، ایسے ہی آخری نبی کو یہود پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور ان کا ایک فریق حق بات کو چھپاتا ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے بھی ہیں۔ الحق من ربک، حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، فلا تکونن من الممترین، لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ممترین میں سے نہ ہو جائیے، شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، اور ہر ایک کے لیے مقرر جہت ہے، وجہ کہا جاتا ہے جہت کو، یعنی یہود کی ایک الگ جہت ہے، نصارہ کی الگ جہت ہے، اور امت مسلمہ کی الگ وجہ، الگ جہت ہے۔ ہوا مولیہا، وہ اس کی طرف منہ کرنے والا ہے۔ فاستبقوا الخیرات، لہٰذا اے بندو تمہیں چاہیے کہ خیر کے کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لو۔ فاستبقوا، دوڑ لگاؤ خیر کے کاموں کی طرف۔ اینما تکونوا، تم جہاں بھی ہوو گے، یأتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تبارک و تعالی تم سب کو لائے گا، یعنی دنیا کے جس کونے میں آپ رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے پاس ضرور جانا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ضرور حاضر ہونا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر شے پر قادر ذات ہے۔ ومن حیث خرجت، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
جہاں سے بھی آپ خرجتا، جہاں سے بھی آپ نکلیں، فولی وجہ کا، آپ اپنا چہرہ مسجد الحرام کی جانب کریں، وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور یہ تحویل قبلہ حق ہے، رب کی طرف سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تمہارے عمل سے غافل نہیں۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں سے بھی آپ نکلیں، فولی وجہ کا، آپ اپنا چہرہ مسجد الحرام کی جانب پھیر دیجئے، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، تم دنیا کے جس کونے میں رہتے ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہروں کو شطرہ مسجد الحرام کی جانب پھیرو، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ، تاکہ نہ ہو لوگوں کی تمہارے اوپر کوئی حجت نہ ہو، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر جو ان میں سے ظالم ہیں، فَلَا تَخْشَوْهُمْ، تم ان ظالمین سے نہ ڈرو، وَاخْشَوْنِی، اور مجھ سے ڈرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تین مقامات ہیں، تین مقامات پر بار بار اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ اپنا چہرہ مسجد الحرام کی جانب پھیریے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ جو الفاظ ہیں، یہ آیت کریمہ کا جو جز ہے، حصہ ہے، یہ تین مقامات پر آپ کو ملے گا، یعنی بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے توسط سے امت کو بار بار حکم دیا ہے کہ مسجد الحرام کی جانب اپنا چہرہ پھیریے۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تحویل قبلہ ایک عظیم نعمت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری یہ بھی ایک عظیم نعمت تھی، اور تحویل قبلہ یہ بھی ایک عظیم نعمت ہے، اور قرآن کریم کا نزول یہ بھی ایک عظیم نعمت ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کی ہم قدر کریں۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِی، یہ تحویل قبلہ کو اللہ نے نعمت کہا ہے تاکہ میں تمہارے اوپر اپنی نعمت مکمل کروں، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت پا سکو۔ کما ارسلنا، یہ تحویل قبلہ یہ جو نعمت ہے یہ ایسے ہے جیسا کہ ہم نے تمہارے میں ایک عظیم رسول مبعوث فرمایا، یعنی جو تحویل قبلہ ہے اللہ تعالیٰ نے اسے بھی نعمت کہا ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تشریف آوری ہے اسے بھی عظیم نعمت کہا گیا۔ یتلو علیکم آیاتنا، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا تھا کہ وہ ہمیں آیات پڑھ پڑھ کے سنائیں۔ وَيُزَكِّيكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے نفس کا تزکیہ کریں۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں کتاب اور حکمت سنت کی تعلیم دیں۔ وَيُعَلِّمُكُمْ، اور تمہیں تعلیم دیں ان باتوں کی مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جن باتوں کو تم نہیں جانتے۔ فَاذْكُرُونِی، اے بندو مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی، اور تم میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور میرا کفر نہ کرو، ناشکری سے کام نہ لو۔ اس مقام پہ نبی علیہ السلام کی تشریف آوری کے 4 مقاصد بیان فرمائے ہیں۔ مقصد اول، جو پہلا مقصد ہے وہ آیات، قرآنی آیات پڑھ پڑھ کے سنانا، اور مقصد ثانی جو دوسرا مقصد ہے امت مسلمہ کو پاک بنانا، اور جو تیسرا مقصد ہے کتاب و سنت کی، کتاب قرآن و حدیث کی تعلیم دینا، اور جو چوتھا مقصد ہے وہ ہے ان باتوں کی تعلیم دینا جن باتوں کو ہم نہیں جانتے تھے۔ یہ 4 مقاصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام پہ بیان فرمائے ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، یعنی اس آیت کریمہ کا جو ربط ہے پہلی آیت کریمہ کے ساتھ وہ یہ ہے کہ تحویل قبلہ بھی ایک عظیم نعمت ہے، اللہ نے نعمت کا ذکر کیا ہے۔ پھر آگے نبی کا تذکرہ ہے، نبی علیہ السلام کی جو بعثت تھی وہ بھی ایک عظیم نعمت تھی، تو پہلے بھی نعمت کا ذکر ہے اور پھر دوسری نعمت کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے۔
تو اس آیت کریمہ کا ربط ہے، جوڑ ہے پہلی آیت کریمہ کے ساتھ، اس آیت کریمہ کا تعلق ہے پہلی آیت کریمہ کے ساتھ۔ فَاذْكُرُونِی، مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے دل میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کا تذکرہ اس کا تذکرہ بھی اللہ تعالی اپنے دل میں کرتے ہیں، اور جو شخص ایک جماعت کے سامنے بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ ایسی جماعت کے سامنے کرتے ہیں جو جماعت دنیا کی جماعت سے بہتر جماعت ہے، یعنی ملائکہ فرشتوں کے سامنے اس کا تذکرہ ہوتا ہے۔ ذکر کرنے کی بہت زیادہ فضیلت قرآن بھرا پڑا ہے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے اور ذہن کا سکون ہے۔ جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے اس کی معیشت تنگ کر دی جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نحشرہ یوم القیامت اعمی، قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ انسان کہے گا اے اللہ دنیا کے اندر تو میں بصیر تھا، اللہ رب کریم فرمائیں گے تو نے ہماری آیات کو بھلا دیا، لہذا آج کے دن ہم نے تمہیں بھلا دیا ہے۔ تو فَاذْكُرُونِی، ذکر سب سے جو بڑا ذکر ہے وہ قرآن ہے۔ قرآن کو ذکر کہا گیا، جیسا کہ میں نے کل بھی کہا تھا کہ پورے قرآن کو ذکر کہا گیا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمُ الذِّكْرَ، اور قرآن کے بعد جو ذکر ہے وہ کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے اذکار، مسنون دعائیں، انہیں اپنے وظیفے کے اندر، دعاؤں کے اندر آپ جو ہے وہ شامل کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِی، مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ایک ہاتھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنا مکمل بازو اس کی طرف کر لیتا ہوں، اور فرمایا جو میرے طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں اس کی طرف۔ تو فَاذْكُرُونِی، مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ وَاشْكُرُونِی، اور میرا شکر ادا کرو۔ شکر کس چیز پر ہوتا ہے؟ شکر نعمتوں کے اوپر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں ہمارے اوپر، تو ان نعمتوں کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ کس چیز سے شکر ادا کریں؟ زبان کے ذریعے سے، قول کے ذریعے سے، اے اللہ تیرا شکر ہے، اور اپنے عمل کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے، قول کے ذریعے سے، اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے جوارح اعضاء کے ذریعے سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وَلَا تَکْفُرُونَ، اور کفر نہ کرو۔ جو شخص کفر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں چھین لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ اے انسان، ہم نے تمہارے اوپر اپنی نعمتیں، بے شمار نعمتیں کی ہیں، اب تمہارا کام ہے تم شاکر بنو یا تم کافر بنو، اب ہم نے تمہیں اختیار دے دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے، استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ قرآن کریم کا جو انداز ہے، یا تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس، اگر قرآن یا ایھا الناس کہے تو یہ خطاب تمام انسانیت کو ہوتا ہے۔ اگر قرآن کریم میں یا ایھا الکافرون آئے تو یہ خطاب کافرین کو ہوتا ہے۔ اگر قرآن کریم میں یا اہل الکتاب آئے تو یہ خطاب یہود و نصارہ کو ہوتا ہے۔ اہل کتاب کی جو اصطلاح ہے یہود و نصارہ کے لیے خاص ہے۔ اگر یا ایھا الذین آمنوا ہو تو پھر یہ خطاب صرف ایمان والوں کو ہوتا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب اس طرح کی آیت کریمہ نازل ہوتی جس کا آغاز یا ایھا الذین آمنوا سے ہوتا تو ہم اپنے مکمل توجہ سے جو ہے وہ سنتے، اپنے کانوں کو ادھر لگا لیا کرتے تھے کہ کوئی خاص حکم ہمارے لیے نازل ہو رہا ہے۔ تو بہت ساری آیات ہیں، علماء کرام نے، محققین نے اس پر بہت زیادہ کام کیا ہے
کہ وہ کون سی آیات ہیں جو ایمان سے شروع ہوتی ہیں، کہ خطاب جو ہے ایمان والوں کو ہے، جسے نداء الرحمن کہا جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والے، استعینوا، مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے، والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے۔ یعنی آپ کے اوپر دنیا میں اگر آزمائشیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، تنگیاں آتی ہیں، اگر دنیا کے اندر غم آتے ہیں تو آپ کو صبر کرنا چاہیے، یا پھر یہ ہے کہ ان غموں کو آپ ٹالیں نماز سے، ان کو آپ دفع کریں نماز کے ذریعے سے۔ آپ نماز کی طرف آ جائیے، آپ اللہ کی طرف آ جائیے، وہ آپ کا غم ٹل جائے گا، وہ آپ کی مشکل ختم ہو جائے گی۔ محدثین نے اس پر بھی کام کیا ہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن کی برکت سے انسان پر آنے والی جو آزمائشیں ہیں، مشکلات اور جو غم ہے وہ ٹل جاتے ہیں۔ دعاؤں کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے، اور اسی طرح صبر کے ذریعے سے، اور اسی طرح توبہ استغفار کے ذریعے سے، اور اسی طرح تلاوت قرآن سے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے سے، اور اسی طرح یعنی جو قرآن و حدیث کا علم ہے اس کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پریشانیاں، آپ کے غموں کو اللہ ٹال دیتے ہیں، دفع کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرماتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والے، استعینوا، مدد حاصل کرو، استعانت حاصل کرو صبر سے اور نماز سے۔ اگر کوئی اعتراض کرتا ہے کہ یہاں جو استعانت ہے وہ صبر سے مانگی جا رہی ہے اور نماز سے، صلاۃ سے، جبکہ غیر سے استعانت جو مانگنا ہے وہ منع ہے، تو یہ اعتراض جو ہے اگر کوئی کرتا ہے تو یہ اعتراض درست نہیں ہے، اس لیے کہ صبر اور جو صلاۃ یہ اعمال ہیں، اور ان اعمال کے کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، تو اگر ان سے مدد مانگی جاتی ہے تو حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ استعانت ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صابرین کے ساتھ ہیں۔ ولا تقولوا، اور نہ کہو، لمن یقتل، انہیں جو مارے جاتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، انہیں اموات نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں شعور نہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور ہم تمہارا امتحان لیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں کچھ خوف دے کر آزمائیں گے، وَالْجُوعِ، اور بھوک سے آزمائیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور تمہارے مال کم کریں گے، وَالثَّمَرَاتِ وَالْأَنفُسِ، اور تمہارے نفوس میں کمی کریں گے، وَالثَّمَرَاتِ، اور پھلوں میں کمی کریں گے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ان تمام آزمائشوں میں صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ الذین، وہ صبر کرنے والے، اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان کے پاس مصیبتیں آتی ہیں تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر آپ کے اوپر آزمائش آتی ہے، اگر آپ کے اوپر کوئی کسی بھی قسم کی مصیبت آتی ہے تو آپ کو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ موت ایک مصیبت ہے، موت کو مصیبت کہا گیا۔ اگر کسی کی موت کی اطلاع آپ تک آتی ہے تو آپ کو یہ جملہ ادا کرنا چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو یہ جملہ پڑھتے ہیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ حقیقت میں ہدایت یافتہ ہیں، جو ان مصیبتوں کے وقت صبر سے کام لیتے ہیں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں ان پر نازل ہوتی ہیں، اور حقیقت میں یہی بندے ہدایت یافتہ ہیں۔ بقیہ جو حصہ ہے انشاءاللہ وہ کل سے شروع کریں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔